عنوان: موت اور زندگی کی حقیقت۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم خدا کے کلام کی روشنی میں ایک بہت اہم حقیقت پر غور کریں گے: موت اور زندگی کی حقیقت۔ ہم جس آیت پر غور کر رہے ہیں وہ امثال 21:18 ہے۔ اس آیت میں ہمیں زندگی کے انجام اور خدا کے انصاف کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں، بلکہ ایک دن ہمیں اپنے خالق کے سامنے جواب دینا ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب روزمرہ کی زندگی میں بہت سی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، کوئی ملازمت کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی گھر بنانے کے لیے، اور کوئی اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہ سب اپنی جگہ ضروری چیزیں ہیں، لیکن ایک سوال ہمیں اپنے دل سے ضرور پوچھنا چاہیے: میں اپنی روح اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ ہم دنیا کی چیزوں کے لیے بہت منصوبے بناتے ہیں، لیکن اکثر اپنی روح کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہم کہتے ہیں، ابھی تو بہت وقت ہے، بعد میں خدا کے قریب آ جائیں گے، بعد میں اپنی غلطیاں چھوڑ دیں گے، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، زندگی کا سب سے بڑا فریب یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ کل موجود ہوگا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کا آخری دن کون سا ہے۔ اسی لیے خدا کا کلام ہمیں آج کی زندگی کو سنجیدگی سے لینے کی دعوت دیتا ہے۔ پہلا سبق: زندگی خدا کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ہماری زندگی ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز نہیں، یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ صبح جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں ایک اور دن ملتا ہے، ایک اور موقع ملتا ہے کہ ہم اچھا کام کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کو معاف کریں، کسی کا حوصلہ بڑھائیں اور خدا کے قریب آئیں۔ کبھی کبھی ہم معمولی چیزوں کی قدر نہیں کرتے۔ سانس لینا، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا، کسی عزیز سے بات کرنا، دوسروں کے لیے بھلائی کرنا، یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر دن شکر گزاری کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں نے آج وہ زندگی گزاری جو خدا مجھ سے چاہتا ہے؟ یہ سوال ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں جگانے کے لیے ہے۔ دوسرا سبق: وقت بہت قیمتی ہے۔ میرے عزیزو، پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، بہت سی چیزیں دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ ہم نے شاید اپنی زندگی میں ایسے مواقع ضائع کیے ہوں جہاں ہم کسی کے لیے برکت بن سکتے تھے۔ شاید ہم نے کسی کو معاف کرنے میں دیر کی ہو، شاید ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، شاید ہم نے خدا سے دور رہ کر بہت وقت گزار دیا ہو۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آج بھی ہمارے پاس ایک موقع ہے۔ اگر ہم نے غلطی کی ہے تو خدا کے سامنے واپس آ سکتے ہیں۔ اگر ہم بھٹک گئے ہیں تو واپس راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو دکھ پہنچایا ہے تو معافی مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو صرف کاش میں نہ گزاریں۔ یہ نہ کہیں، کاش میں نے پہلے ایسا کیا ہوتا، بلکہ آج کہیں، خداوند، آج سے میری زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر۔ تیسرا سبق: موت ہمیں اپنی ترجیحات درست کرنے کی یاد دلاتی ہے۔ موت کا ذکر ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ ہماری اصل منزل صرف یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس زیادہ مال ہو، زیادہ شہرت ہو، زیادہ اختیار ہو یا زیادہ چیزیں ہوں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں ایک مختلف سوال سکھاتا ہے: تمہارا دل کہاں ہے؟ اگر انسان کے پاس دنیا کی بہت سی چیزیں ہوں لیکن اس کا دل خدا سے دور ہو تو اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی کمی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنا چاہیے۔ خدا پہلے، پھر ہمارے خاندان اور ہمارے رشتے، پھر ہماری ذمہ داریاں، اور ہر کام میں نیکی، محبت، سچائی اور رحم۔ میرے عزیزو، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے پاس کتنے سال باقی ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو آج کسی سے محبت کا اظہار کریں، آج کسی کو معاف کریں، آج کسی ضرورت مند کی مدد کریں، آج خدا کے حضور اپنے دل کو جھکائیں، اور آج فیصلہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو ضائع نہیں کریں گے۔ آخر میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں: زندگی مختصر ہے، وقت قیمتی ہے، اور خدا کے ساتھ ہمارا تعلق سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کل ہمارے لیے کیا لے کر آئے گا، لیکن ہم آج یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں گے۔ آئیے ہم صرف لمبی زندگی کی دعا نہ کریں بلکہ ایسی زندگی کی دعا کریں جو خدا کے لیے بامقصد، دوسروں کے لیے برکت اور ہمارے لیے روحانی طور پر مضبوط ہو۔ جب ہماری زندگی کا سفر مکمل ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے خدا کی دی ہوئی زندگی کو محبت، ایمان، نیکی اور وفاداری کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی عطا کی،
ہر دن ہمیں اپنی رحمت دکھائی اور ہمیں اپنی طرف آنے کے مواقع دیے۔ اے خدا، ہمیں معاف فرما جہاں ہم نے اپنی زندگی کو تیری مرضی کے مطابق نہیں گزارا، جہاں ہم نے وقت ضائع کیا، جہاں ہم نے دوسروں کو دکھ پہنچایا، جہاں ہم نے محبت کے بجائے غصے کو اختیار کیا، اور جہاں ہم تجھ سے دور ہوئے وہاں ہم پر رحم فرما۔ اے خدا، ہمیں سمجھ عطا کر کہ ہماری زندگی ایک قیمتی امانت ہے۔ ہمیں اپنے ہر دن کو اچھے کاموں، محبت، سچائی اور خدمت میں گزارنے کی توفیق دے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے ناراضی ہے تو ہمیں معاف کرنے والا دل دے۔ اگر ہمیں کسی سے معافی مانگنی ہے تو ہمیں عاجزی دے۔ اگر ہم کسی مشکل میں ہیں تو ہمیں حوصلہ دے، اور اگر ہم تیرے راستے سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں دوبارہ اپنے قریب کر لے۔ اے خدا، ہمیں یہ سمجھ دے کہ ہماری اصل کامیابی دنیا کی چیزیں جمع کرنا نہیں، بلکہ تیرے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ ہماری زندگی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر، ہمارے خاندانوں کو برکت دے، ہمارے گھروں میں محبت اور امن عطا فرما، اور ہمیں دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنا۔ اے خدا، جب بھی ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت اور موت کی یاد آئے تو ہمارے دلوں میں خوف نہیں بلکہ اپنی طرف لوٹنے کی خواہش پیدا کر۔ ہمیں ہر دن تیرے قریب چلنے کی توفیق دے، اور جب ہماری زندگی کا سفر مکمل ہو تو ہمیں اپنے حضور قبول فرما۔ ہم یہ دعا تیرے مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔